نعمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس وقت میری زندگی کے ایک اور 9 سال کا پہلے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں جب اپنے گزشتہ زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو میرا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تشکر میں جھک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا جو میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا، اور اگر کبھی میری کوئی خواہش ایسی ہوئی جو مجھے وقت پر نہیں ملی تو وہ مجھے بعد میں مل گئی، اور اس کا بہت ہی فائدہ ہوا۔ زندگی کے 80 سال پورے کر چکا ہوں۔ اس زندگی میں بہت کچھ پایا، دیکھا، سمجھا اور اگلے دنیا تک پہنچایا۔ آج جب میں سوشل میڈیا پر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہ اس کا کرم عزیز ہے اور خطیر ہے کہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں ایک تبلیغ کے مشن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین سے جدا کر دیا ہے، اور اس جدائی کو ہم نے ایک تحفہ سمجھ لیا ہے، اور ہم بھول گئے ہیں کہ جب جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ آج نہ صرف یہ کہ ہم اس چنگیزی کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی پہچان تک جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اور ہم بات حق
دل میں سوچتے ہوئے بھی ڈرنے لگ گئے۔ ہر جگہ سے ہمیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جناب فلاں سیاستدان یہ کھا گیا، فلاں سیاستدان وہ کھا گیا، اور فلاں سیاستدان یہ کھا رہا۔ ہمیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے، ملک میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے اسی کے اندر گزارا کرنا ہے۔ ہمیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جاتی ہے کہ جناب ان میں جو ان کا دور حکمرانی تھا وہ یہ ہے۔ ہمیں عمر بن کی مثال دی جاتی ہے کہ جناب ان کے اندر معیشت کی کتنی ترقی تھی۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے ساتھ بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، فقہاء کی مثالیں دی جاتی ہیں، اولیاء اکرام کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہم میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم عمر خطاب سے یہ پوچھ سکیں کہ 2 چادریں کیسے تم نے استعمال کی، جبکہ سہارے کو 1 ملی تھی، تم نے 2 کیسے لی؟ ہم میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم جناب کسی سے پوچھ سکیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے کون سے قتل و غارت کی تھی، کون سے جناب لوگوں کو ڈوٹا تھا، کون سے کتنے ٹیکسز لگائے تھے کہ ان کے ہاں وہ بصرہ سے چلنے والی یہ خاتون مدینہ پاک پہنچ جاتی ہے اور رستے میں وہ زکوٰۃ کا مال دینے والا کوئی نہیں، سارے سے سارے اس سے مطلب ہے کہ دینے والے بہت سارے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ملتا، اور وہ اونٹوں کے اونٹ لے کے مال جو ہے زکوٰۃ کا مال جو ہے مدینہ منورہ پر پہنچ جاتی۔ یہ ہم نہیں پوچھتے کہ وہ انہوں نے کیسے کیا تھا۔ ہم میں سے یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف جو تھا اس نے کیسے قتل کیا اور کیسے اس نے جو ہے کلام پاک کے اوپر جو ہے وہ اعراب لگوائے۔ ہمیں تو بس صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ میں نے کوئی بات جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں کہنی ہے، ورنہ مجھے پولیس جو ہے وہ پکڑ کے اندر لے جائے گی، میری جناب بے عزتی کر دے گی۔ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں صرف مختصر سے آپ کو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اندر وہ جرأت رندانہ پیدا کرنی ہے۔ میرا پیغام آپ سے یہ ہے، یہ میں کام آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اتنا بوڑھا آدمی ہوتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے یہ میں کام کر رہا ہوں، بدم بگدم بولتا ہوں، اور آپ کیوں نہیں بول سکتا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کسی کے ایجنسی والوں نے روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں کچھ عرصہ سوشل میڈیا پہ نہیں آیا تو اور اس میں میرا واقعی بات یہ سچ ہے کہ میرا موبائل جو ہے میری پوتی نے پانی میں گرا دیا تھا، لیکن میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ میں ایک نیا موبائل فوری طور پہ نہ لے سکتا؟ میرا موبائل جو ہے وہ ایجنسیوں کے کہنے پر ہی میرے گھر والوں نے مجھے نہیں لے کے دیا۔ لیکن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اسی دن میں نے کہا اور میرا موبائل آ گیا، اور میں آپ کے سامنے ہوں۔
اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے کہ آج 24 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ جناب پورے ملک میں بجلی چلی گئی، 1 سیکنڈ کے اندر اندر بجلی چلی گئی، اور اب تک اس کا یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ فالٹ کہاں پہ آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ اس کے اوپر کوئی ہمارا جو ہے ملازم جو ہے الیکٹریکل انجینئر جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ منسٹر صاحب آپ کے جواب دے رہے ہیں۔ منسٹر صاحب کو کیا پتا؟ پہلے تو جب وہ آئے تھے تو ہمیں پتہ یہ چلا تھا کہ وہ معاشیات کے ماہر ہیں، پھر ان سے وزارت خزانہ لے لی گئی کہ آپ کو اس کا کچھ نہیں آتا ہے، اور آپ جناب انہیں وزارت توانائی جو ہے وہ دے دیے، بجلی اور توانائی جو ہے وہ دے دیے۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ بجلی کا فالٹ ہوتا کیا اور آتا کیسے ہے؟ مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ، وولٹ اور ایمپیئر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ تو انہیں پتہ نہیں ہے، بیسیکلی وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو، اس کے فارمولے کیا ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ کیا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں تو وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ بجلی کے جو ہیں وہ کتنے شعبے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے یہ فرما رہے تھے کہ جناب کمپنیوں کو ہم نے دینا تھا، اور وہ جناب ہم نے کچھ کمپنیوں کے وہ ساتھ اس کو بند کیا اور وہ لے آئے، اور جناب آگے یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے یہ تو دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ تو انجینئرس کا دیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک وابڈا ہمارے پاس ایک محکمہ تھا اور اللہ اسے جہنم رسید کرے، غلام اسحاق خان کو وہ صدر پاکستان بنا، وہ ایک بیوروکریٹ تھا، اس نے وابڈا کی جو ہے وہ آگے سپلائی کے لیے جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ کمپنیز بنا دی، ان کو لوگوں کو جناب وہ میرا سیچوٹری کمپنیز اس نے بنا دی۔ وابڈا ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا، اصل میں وہ ٹھیک ٹھاک کام کر کے چل رہا تھا، تو اس کی کمپنیز بنا دی، ان کے منافع تو ان کو جا رہے ہیں۔ یہ جناب ہم اتنے میگا واٹ بجلی لے آئے، اتنے میگا واٹ بجلی لے آئے، یہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو یا پہلا ہو یا آج کی حکومت ہو، یہ کہے کہ ہم نے اتنا انڈکٹ کر دیا۔ نواز شریف صاحب آپ بالکل، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن آپ بجلی کے معاملے میں ابھی صفر ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ بجلی کے اندر گھپلے کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، پاور جنریشن کیا ہے، پاور ڈسٹریبیوشن کیا ہے، لائن لاسز کیا ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بجلی کے بل ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ یہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ بھائی کیا ہے؟ باقی ممالک کو جا کے دیکھیے گا کہ وہاں جتنی زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے اتنا ریٹ کم ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں جتنی بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ان کمپنیوں کو ختم کر دیجیے گا، وابڈا کو واپس دیجیے۔ ابھی تو وابڈا کا عملہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے، انہی میں سے کما کے وہ جو کمپنیاں ہیں وہ بھی انہی میں سے کما کے ان کی تنخواہیں دے رہی ہیں اور اپنا بھی منافع کما رہی ہیں۔ تو یہی آپ کا جو ہے، اگر کمپنیز نکال دیں اور اگر انہوں نے ہی کام کرنا ہے تو یہ اپنی تنخواہیں بھی اسی طریقے سے بنائیں گے اور منافع جو ہے وہ گورنمنٹ کو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی محکمہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ نیشنلائز کیا ہے۔ بھائی نیشنلائز محکمہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ محکمہ کام نہیں کر رہا۔ اب جب محکمہ کام نہیں کر رہا، وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، اس کے صرف وہ چیزیں مل نہیں رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا سیکریٹری ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ وہ اب نجی شعبے میں جا کے دیتے ہیں اور اس سے کام مطلب کراتے ہیں، اس کو بھی کھلاتے ہیں، اور وہ جو نفع کھاتا ہے اس میں سے سیکٹریز واپس بھی کھاتے ہیں۔ تو سزا سیکٹریز کو دو نا،
سزا پوری قوم کو کیوں دیتے ہو کہ انہیں جناب نیشنلائز، انہیں جو ہے وہ جناب نجی ملکیت میں دے دو. اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر تعلیم جو ہے، جب یہ ہر کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہو یا 1963 کا کانسٹیٹیوشن ہو یا 1972 کا کانسٹیٹیوشن انٹرم کانسٹیٹیوشن ہو یا 1973 کا موجودہ کانسٹیٹیوشن ہو، جب ہر ایک کے اندر یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی قومی جو زبان ہے اور سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی، تو وہ اردو کیوں نہیں ہوتی؟ 10 سال کا، ہر میں 10 سال کا دیتا گیا اور کسی میں بھی وہ مطلب وہ اب تک نہیں آئی ہے. اس کو سیدھا کیجیے گا. ہمارے ہاں جناب بالکل بات ایک بڑی سیدھی سادھی سی ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جناب انگلش میں سارے کام کریں. عوام کو مجبور کر کے کیا جا رہا ہے کہ انگلش میں تم سارے لے کے آؤ. سلیبس جو ہیں وہ آپ کے باہر سے آتے ہیں آپ کے سارے، اور جتنے ادارے آپ کے جو ہیں وہ آپ نے ایفیلیٹڈ کیے ہوئے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ، تو وہ پیسہ یہاں پہ کہتے ہیں ان کے فرنچائز یہاں پہ چل رہے ہیں، پیسہ سارا باہر جا رہا ہے ملک سے. اور آپ کو اپنی نیشنل لینگویج نہیں آتی ہے، اس میں کام نہیں آتا ہے. مجھے پاکستان کے علاوہ کو دنیا کا وہ ملک بھی بتا دیں کہ جہاں پر اپنی قومی زبان، سرکاری زبان کی بجائے دوسری زبان میں تعلیم دینے کو ترجیح دی جاتی ہو. سارا کام کسی سیاستدان نے تو نہیں کرنا ہے، یہ سارے کا سارا کام تو جو ہے یہ جو سیکٹری تعلیم ہے اس نے کرنا ہے. اب وزارت تعلیم کے اندر کتنے شعبے بنا دیے گئے ہیں، کمال کی بات ہے. اور ہر ایک کے اوپر اگر سیکٹری نہیں تو کم از کم ایک یعنی ایڈیشنل سیکٹری تو وہاں پہ لگا ہوا ہے گریڈ 21 کا ہر شعبے کے اوپر. اور نیچے اس کے جو ہیں وہ پروفیسرز کام کرتے ہیں، ڈینز کام کرتے ہیں اس کے نیچے، اور خود وہ کیا ہے BA. سیاستدانوں کو کہتے ہیں یہ ان پڑھ اور جاہل ہیں. اور بابا جب آپ نے گریجویشن کے MLA کے لیے رکھی تھی اور اس میں لوگ آئے تھے آپ کے لیے، تو کس بھڑوے نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی مطلب ہے کہ وہ عوام میں سے کس نے کہا تھا کہ جی یہ ان کی جو BA کی ڈگریز ہے، اس کی جو کوالیفیکیشن ہے عمر کی، اس کو ختم کر دیا جائے؟ یہ جناب سیکٹری صاحبان آپ نے خود سے کام کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ وکلاء کی آ گئی تھی جو آپ کو چلنے ہی نہیں دیتے تھے آگے. وہ قانون کو جانتے تھے اور آپ کی بےایمانیاں جو ہیں وہ اس میں سامنے نہیں آئیں گی. وہ لے آئے سامنے آپ کے لیے، آپ نے ان کو نکال دیا. سیاستدانوں نے تو مطلب ہے کہ کیا تھے قانون، آپ نے اس کے ساتھ کیا سیاستدانوں سے جو گریجویٹ نہیں تھے کیا ان کے سے آپ نے پوچھ کے کیا تھا کہ یہ ہم مطلب ہے کہ نکال دیں اور وہ کام مطلب کر دیں؟ جو آپ نے جناب باقی جو آئے تھے وہ تو سارے گریجویٹ تھے، تو کیوں نکالا آپ نے ان کو؟ اس لیے کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو گئے تھے، وہ آپ کے للے تلے نہیں سنتے تھے. ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ مہنگائی اگر ہوتی ہے تو دکاندار کو کس نے منافع خوری سے روکنا ہے، کس نے ہولڈنگ سے اس کو روکنا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے تو اسے کس نے روکنا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ یہ آپ کے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا ہے جو AC کے اور DC کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے. ان کو آپ نے صرف لا اینڈ آرڈر پہ بٹھا دیا، باقی کام کیوں نہیں ہے؟ بیٹھے ہوئے کیونکہ سب کے لیے جناب بھتہ جو ہے وہ جناب تاجروں سے بھی آ رہا ہے اور باقی جگہوں سے بھی آ رہا ہے. ہیلمٹ کا استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ شروع میں آیا غریب آدمیوں کے اوپر ڈال دیا، اور جو امیر آدمی ہیں ان کے لیے آپ نے وہ بالکل ٹھیک ہے جناب، یہ فلاں DC کا بیٹا ہے یا فلاں AC کا بیٹا ہے یا کمشنر صاحب کا بیٹا ہے یا سیکٹری کا بیٹا ہے یا جوائنٹ سیکٹری کا بیٹا ہے جناب، یا ایڈیشنل سیکٹری کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا عورت ہے. اور اگر کبھی غلطی سے کسی فوجی کا بیٹا آ جائے
یا اس کی بیگم آ جائے، اصل کی، میں نقل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آ جائے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے، اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا اس کو میڈیا کے اوپر کوریج دی جاتی ہے کہ جناب یہ بالکل لوٹ گئے، کھا گئے، مر گئے۔ یہ ہم نے روکنا ہے۔ 6 دن تک انسانی لاشیں جو ہیں، میں تو انہیں شہدا کی میتیں کہتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے ساتھ کیا مطلب ہے، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کافر ہیں، آپ ان کو مطلب ہے کہ آپ ان کو یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ وہ 6 دن تک پڑی رہی ہیں، اور صرف اس بات کے اوپر کہ جناب وزیر اعظم صاحب تب آئیں گے جب آپ ان کو، ان کی میتیں جو ہیں ان کو وہ آپ دفنا دیں گے۔ اب وہ تو دفنائی گئی ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں؟ وہ کوئٹہ جانے کی بجائے وہ جو خبروں میں ہر روز آتے تھے، ہر وقت آتے تھے خبروں میں، وہ ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ آج انہوں نے 1.5 گھنٹے کے لیے ایک جناب کوئی صحافیوں سے، ایک علاقے کے صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی۔ آج انہیں کیا تکلیف تھی کہ وہ نہیں گئے؟ پہلے تو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، پہلے تو سیکیورٹی کا مسئلہ وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے ابھی 1-2 دن پہلے ہی یہ بات کی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہاں کے بی ایریاز کو ختم کر کے وہاں پہ اے ایریاز کیے جائیں، سارے کا سارا ایک ایریا کیا جائے، باقی صوبوں کی طرح جیسے سسٹم چلتا ہے وہاں بھی ایسے ہی کیا جائے۔ پنجاب کے اندر، میں بالکل سیدھی سی بات کرنے لگا ہوں، پنجاب کے اندر جو وڈیرے ہیں، جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو اس کے اوپر جناب سیاستدان بنے بیٹھے ہیں، جو سیاسی وہ بڑے بنے بیٹھے ہیں، کنگ میکرز بنے بیٹھے ہیں، یا پارٹیز کو آگے پیچھے چلاتے ہیں، یا عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، یعنی ان سے بھی جو وڈیرے ہیں، کسی عام آدمی کا تو یعنی مڈل کلاس اور لوور اپر کلاس جو ہے اس میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جناب ایسے کوئی بات کر سکے۔ ان سے تو نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس یہ مطلب ہے کہاں سے جائیداد آئی ہے۔ ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ جناب فلاں سیاستدان کے پاس اتنی ہے، فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے جو اس نے قومی دولت سے لوٹی ہے، فلاں نے اتنی لوٹی ہے، فلاں نے اتنی لوٹی ہے، وہ پرانوں نے لوٹی ہے، اور نئے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے جی کہ انہیں جناب وہ ابھی چھپا کے رکھا گیا ہے کہ کل جب وہ اتریں گے تو ان کے خلاف وہ مقدمے آپ جاری آ جائیں گے۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں کرو، اصل بات کرو کہ ان کو بتاؤ کہ تم نے یہ پیسے جو ہیں یہ قومی دولت کے فلاں جگہ سے لوٹے ہیں، لیکن لوٹا تو خود ایڈمنسٹریشن نے ہے، اعلیٰ سول انتظامیہ نے خود لوٹا ہے اور ان کو حصہ دیا ہے۔ آج ان کے لیے جھوٹے مقدمے تو بنائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیب کی کریڈیبلٹی ہر لیول کے کورٹ کے اوپر ختم ہو چکی ہے۔ فرقہ واریت ہے جو وہ جناب آگے اوپر چلی جا رہی ہے۔ قادینیت کے لیے آپ نے اقلیتی کمیشن میں ان کو جگہ بنوا کے دی ہے، ورنہ جناب وہ نیچے سے سمری کس نے بھیجی ہے کہ ان کو اقلیتی کمیٹی میں بٹھا دیا جائے؟ اور اگر یہ غلط ہے اقلیتی کمیٹی میں بٹھانا، اور کہتے ہیں جی کہ یہ عمران خان نے دیا ہے، تو مجھے یہ ایک بات بتائی جائے کہ سیکریٹری جو ہیں وہ اس میں انکار کیوں نہیں کرتے کہ ہم نہیں بٹھائیں گے ان کو؟ اب آپ مجھ سے یہ بات کہیے گا کہ جناب کہ سیکرٹری کی کیا مجال ہے کہ آگے سے نہ دے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ عمران خان ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ حکومت جو اوپر چلانا ہے وہ سیکرٹریوں سے پوچھے بغیر چلائی جائے، اور جناب انہیں کھڈے لائن لگا دیا جائے، اور اس کے لیے جو بات ہے کہ نیچے سے جو بات بھی آئے وہ ساری کی ساری یہاں اوپر طے ہو، سارے اوپر ان کا اپنا ٹولہ ہو، الیکٹڈ نان الیکٹڈ کا وہ بیٹھا ہوا ہو، اور وہ سارے چیزیں نیچے کریں، اور سیکرٹری صاحب کو صرف نوٹیفیکیشن کے لیے نیچے چیز بھیج دے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے۔ تو کسی نے کہا جی کہ ان میں سے ایک اعظم خان صاحب ہیں،
غالباً ایک کسی بڑی پوسٹ کے اوپر اعلیٰ سول ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی کام میں نہیں ہونے دوں گا، اور وہ غیر قانونی کام نہیں ہوا۔ جب وہ اتنی بڑی بات وزیر اعظم کے اور ان کے ٹولے کی، وہ جناب وہ اگر کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اپنی اعلیٰ سول انتظامیہ جو ہے اس کو کھڈے لائن بچانے سے روک سکتے ہیں، تو باقی وہ مہنگائی کو کیوں نہیں روک سکتے جناب؟ جو منی لانڈرنگ اس کو کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ ہر روز سکینڈل کیسے بنتا ہے کہ چینی کا سکینڈل بنا، آٹے کا سکینڈل بنا، گنے کا سکینڈل آ رہا ہے، ابھی پھر سامنے آ رہا ہے، اس وقت چل رہا ہے، یہ بجلی کا بحران پیدا ہو گیا، اتنی بڑی لمبی چوڑی کرپشن ہو رہی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں کے دور میں فلاں جگہ پہ اتنے میں وہ فلاں چیز بن گئی، اتنے سالوں سے فلاں جگہ جو ہے وہ اتنی چیز نہیں بن رہی ہے، اس کی قیمت جو ہے جناب اتنے گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ وہاں کے سیاستدانوں نے کیا ہے یا وہاں کے انجینئرز نے کیا ہے؟ پکڑو نا ان کو۔ ادھر جناب اس وقت جناب وہ ایپکا والے جو ہیں وہ آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ کل جناب ان کا وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے تو آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جناب آگے ہیں۔ ان کے کیا مطالبات ہیں کہ جناب ان کے مطالبات یہی ہیں کہ ان کے تنخواہیں بڑھا دی جائیں، ان کا یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، ساروں کے جو پے سکیلز ہیں ان کو اعتبار کیا جائے، جو رعایتیں ساروں کی اعتبار کی جائیں۔ تو یہ ان کا کہنے کی بات ہے۔ پینشنر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پینشن جو ہے وہ بڑھائی جائیں۔ بھائی جب آپ پیسہ اندر ڈالیں گے تو مہنگائی کم کیسے ہوگی؟ مہنگائی تو اور بڑھ جائے گی۔ آپ ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہیں، آپ مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہیں، آپ نے تاجروں کو امرات دی ہیں، اور روز عمران خان صاحب سے اور ان کی کابینہ سے یہ بیان دلاتے ہیں کہ ہم جناب کوئی این آر او دیں گے نہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ این آر او آپ نے دینا کب ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ این آر او دے سکتے ہیں کسی کو، لیکن آپ نے این آر او دینا کیسے ہے؟ این آر او کی بات اس وقت آئے گی کہ جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ عدالت میں جا کے کوئی جرم ان کا ثابت کریں گے، اس کے اوپر ان کو جرمانہ ہوگا یا ان کے جو ریکوری ہونی ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہوگی کہ یہ بات ہے، تو اس وقت جناب یہ بات ہوگی کہ وہ شخص یہ کہے گا کہ جناب میرے ساتھ کچھ رعایت کی جائے، میں آپ کو اتنے دیتا ہوں، اتنے مجھے چھوڑ دیے جائیں۔ تو جناب اس وقت پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو این آر او مل جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی ایک مقدمہ، ایک چلان تو پورا آپ کے پاس ہو نہیں رہا ہے کسی کے خلاف بھی، اور آپ بات کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ بات سچ ہے کہ اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر اعلیٰ سول بیوروکریسی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہیں، اور جب سے یہ اعظم خان والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو بالکل ہی آگے پیچھے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو کہہ دیتے ہیں جناب کہ وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بکھر گئی ہے، وہ جناب یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، اگر مجھ سے آپ صحیح پوچھیں، یہ پتہ نہیں پی ڈی ایم والوں کو بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، لیکن پی ڈی ایم والوں نے دے ہیو اچیوڈ دیئر گول۔ وہ اعلیٰ سول انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملانے کے اوپر تھے کہ وہ ان کے خلاف نہ جائے، اور وہ ان کے خلاف انہوں نے اپنے حق میں کر لی ہے۔ اب وہ نیگوشیٹ کریں گے، یہ اس کے اندیے دیے جا چکے ہیں، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ کہنا جی کہ جنوری میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم استعفے دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے، اگر وہ یہ نہیں کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی جو میسج دیا گیا ہے، جو گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے، اس میں یہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ جناب یہ کام کریں اور ہم جناب آپ کے ساتھ آگے مل کے آگے چلیں گے۔ اب یہ ان ہاؤس تبدیلی ہو
یا مکمل تبدیلی ہو. Now this is the matter of the جو ہے یہ اب ٹائم فیکٹر کے اوپر بات کرتے ہی ہے کہ وہاں جا کے حالات کیا ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے ہیں. لیکن بات ایک یہ ہے کہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم کی شکل میں لوگوں کو بھی جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. ان کے اندر جو خوف تھا، بات تھی کہ ہم بات کریں گے تو کیا ہوگا. آپ جناب ہر آدمی جو ہے، بچے بھی جو ہیں تھوڑے جو سوجھ بوجھ والے بچے جو ہیں، یعنی وہ بھی اب بات کرتے ہیں کہ ملک میں جناب یہ کیا ہو رہا ہے. ریٹ گورنمنٹ کی کوئی نہیں ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، تعلیم کا خرچ ہو رہا ہے، یہ تو ہر چیز کے اوپر ایک جناب وہ کھل کے تنقید ہو رہی ہے، بات آ رہی ہے. اور جب بھی دوسرے حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے سیاستدانوں کی اور ان کے جو حواری ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے زمانے میں کیا ہوا تھا. بھائی بڑھو تو اگر اس زمانے میں غلط ہوا تھا تو کیا یہ لازم ہے بات ہے کہ تم بھی وہ غلط کرو؟ یہ کون سی مثال کی بات ہے؟ اگر پہلے کام غلط کیا گیا تھا، پہلے نے غلط کام کیا تھا، اس نے سزا اس کی بھگت لے، نکل گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک غلطی کرے تو دوسرا جو ہے وہ اس لیے غلطی کرے کہ وہ جناب وہ پہلے نے غلطی کی تھی. اگر پہلے کو سزا نہیں ہوئی ہے تو جناب مجھے بھی سزا نہیں دے کیونکہ اس نے فلاں نے بھی یہ غلطی کی تھی تو اسے سزا نہیں ملی ہے، لہٰذا مجھے بھی سزا نہ دو. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی تک ہے؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے گا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمارے اندر سے احساس زیاں جو ہے کہ ہمارا یہ نقصان ہو چکا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کو دوبارہ جگائیے گا، اٹھیے گا، پوچھیے گا ان سے. یہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، یہ آپ کے ٹیکسوں سے، آپ کی دولت سے یہ تنخواہ لیتے ہیں. یہ آپ کے نوکر ہیں، آپ کے سامنے جواب دہ ہیں. یہ عوام کے سامنے یہ جواب دہ ہیں. جاگیے گا ذرا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ کے اللہ کیا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام الخیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.